کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا، اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا، کیونکہ یہ یہودی لابی کا آدمی تھا، اور اگر اسرائیل کو تسلیم کیا ہوتا تو آج جو اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ریاض صاحب کا فرمان سنا آپ نے، جس سے کھلبلی مچ گئی۔ اتنا بڑا انکشاف کیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا تھا۔ اتنا بڑا انکشاف کہ پورا ملک ایک دفعہ ہل گیا، اور اسرائیل سے لے کر امریکہ تک فونوں کی گھنٹیاں بج گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنا بڑا انکشاف کیا، اور مقتدر قوتوں کی بھی کیا برے دن آئے ہیں کہ ان کا دفاع بھی راجہ ریاض جیسے لوگ کر رہے ہیں، جن کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ تو راجہ صاحب سے یہ عرض ہے کہ اگر آپ یہ بات جو ہے باتھ روم نما کمرے میں کرنے کے بجائے عوام میں کریں، آپ ایک پبلک گیدرنگ بلائیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ پبلک سے یہ اسپیچ کریں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، کیونکہ آپ نے یہ اس کمرے کو تو نہیں بتانا، یا اس کیمرے کو تو نہیں بتانا، یہ بات آپ نے عوام کو بتانی ہے۔ جب عوام کو بتانی ہے تو آپ ایک پبلک گیدرنگ کریں، وہاں کھڑے ہو کے، اور آپ ڈنکی کی چوٹ پہ یہ بات کریں۔ لیکن عوام کو پتہ ہے کہ کون ایجنٹ ہے اور کون ایجنٹ نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا۔ آپ جیسے جو تھرڈ کلاسی ہیں، ان کا مسئلہ یہی رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اب عوام پہچان چکی ہے، اس لیے آپ لوگ اب پریشان ہیں کہ اب کون کون سے پیندرے بدلیں۔ آپ نے یہ الزامات لگائے، مسلم لیگ نواز نے یہ الزامات لگائے، اور سب سے زیادہ الزامات یہ لگا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور اس کے جو کارکنان ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے۔ لیکن ثبوت مانگو تو ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جی حکیم سعید نے آج سے 20 سال پہلے کہہ دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے آج سے 50 سال پہلے کہہ دیا تھا، تو کیا حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کوئی فرشتے تھے، یا ان کو کوئی الہام ہوتا تھا، یا نعوذ باللہ وہ کوئی انبیاء تھے جن کو وحی آتی تھی کہ انہوں نے جی 50 سال پہلے کہہ دیا تو لہٰذا یہودی ایجنٹ ہو گیا؟ ایک آدمی کی 70 سال کی زندگی میں تو کسی چیز کو آ کے شو کرتی ہے پبلک میں، تو عوام بیوقوف نہیں ہے۔ ہر آدمی روٹی کھاتا ہے، گھاس کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اگر یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوتا تو وہ اپنی ایجنٹ کو آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں وہ جیل میں ڈلوائیں، جو صبح شام جا کے ان کی سفیروں کے درباروں میں، ان کے سفیروں کے دروازوں پہ جا کے ماتھے ٹیکتے ہو۔ عدم اعتماد سے پہلے صبح اور شام آپ جا کے ماتھا ٹیکتے رہے ان کے درباروں پہ، اور آپ کے ہینڈلر بھی جو آپ کو لے کے آیا وہ بھی ماتھا ٹیکتے ہیں وہاں جا کے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی پورے اٹامک کنٹری ایک ڈونلڈ لو کے لیٹر پہ لیٹ گئی، اور آپ بات کر رہے ہو کہ ان کی ایجنٹ کو ہم نے گرفتار کروایا ہے، اور ان کا ایجنٹ تھا۔ ان کا ایجنٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے کھینچ کے نکال لیتے اپنے ایجنٹ کو، اور تم جیسے لوگ، معذرت کے ساتھ آپ کے لیے تم جیسا لفظ استعمال کیا، آپ جیسے لوگ جو ہے نا ان کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ ان کا ریمنڈ ڈیوس جیسا آدمی جو ایک تھرڈ کلاس آدمی تھا، لیکن جب اس نے 2 آدمی کو دن دہاڑے کیمرے کے سامنے قتل کیا، اور انہوں نے جب اس کو نکالا تو آپ کی وزرائے اعظم، اس ٹائم کا جو آپ کا وزیر اعظم، آپ کا اس ٹائم کا آرمی چیف، اور آپ کو اس ٹائم کا اپوزیشن لیڈر، یہ سارے ان کی در پہ ماتھا ٹیکتے رہے کہ ہمیں ٹائم دے دو بھائی باپ، آپ کے بندہ ہم چھڑا کے اور آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور آپ کی وزیر اعظم نے اس قوم کے اور اس خزانے کے پیسے سے، اس قوم کے پیسے سے، اس کی جو پیسے بنتے تھے، جو دیت بنتی تھی، ورثاء کو وہ ادا کر کے چھڑوایا۔ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ یہ بات کر سکیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور آپ جیسے جو باقی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی اتنی اوقات اگر ہوتی نا تو پھر آپ لوگوں کی باتوں میں بھی دم ہوتا، اور عوام آپ لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتی۔ آپ لوگوں کا المیہ یہی ہے کہ آپ کی اب وہ اوقات رہ نہیں گئی کہ عوام آپ کی بات سنیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے تھرڈ کلاسی اب اس طرح کے پینترے بدلیں گے، کبھی یہودی ایجنٹ ہے، کبھی اسرائیلی ایجنٹ ہے، لیکن بہرحال یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں فیصلہ عوام کا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔